ہستیاں جب دنیا سے روانہ ہوئے اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے رب کے پاس چلے گئے تو یہ پیغام دیکھیے ان العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ بحظ وافر. انبیاء علیہ السلام کے وارث علماء ہیں. انبیاء نے دل و دیان کی ریاست نہیں چھوڑی. انما ورثوا العلم. انبیاء کی ریاست تو علم و معرفت ہے، عقل و دانش ہے، حکمت و بصیرت ہے، تربیت و تزکیہ ہے. اس لیے جس نے اس وراثت کو لے لیا اس نے تو دنیا جہان کی سب سے بہترین وراثت اپنے دامن میں سمیٹ لی. آج کی اس خوبصورت مجلس میں آپ کی خدمت میں صرف 3 چیزیں پیش کرنا چاہتے ہیں. تربیت کسے کہتے ہیں اور اولاد کی تربیت کیوں ضروری ہے، اور اس میں معمولی سی سستی کن کن محرومیوں کا انسان کو مستحق بنا دیتی ہے، اور تیسرا اور آخری مدعا کی تربیت کیسے کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کا نزول ہوتا ہے كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربانی بنانا. ربانی کس کو کہتے ہیں؟ الذي يربي الناس بصغار العلم قبل الكبار. زندگی کے تمام مراحل میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نوک پلک سیدھی ہے. کوئی رائے ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی نظریہ ہے، کوئی فکر ہے، اس کی ریفائننگ کرنا، بلکہ ہر سوچ اور فکر اور عمل کو درست رخ دینا، اور کوئی بھی ایسا فکر یا قول یا عمل جو دین سے متحارب ہے، مخالف ہے، متصادم ہے، اس سے انسانیت کو دور کرنا یہ تربیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تربیت کے ذریعے وہ لوگ جو اسلام سے پہلے ہر برائی کے مخزن تھے، اسلام کے بعد قیامت کی دیواروں تک ان کا ایمان پوری کائنات کے ایمان کے لیے معیار ہے. الذي يربي الناس بصغار العلم قبل الكبار. بڑے بڑے مسائل سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درست کرتے کرتے ایکسیلنس کے درجے پہ انسان کو لے آنا یہ تربیت کا چیز ہے. المنهج المتكامل الذي رسمه القرآن الكريم والسنة النبوية وتتكفل برعاية الإنسان من حيث البدن
والعقل والروح. تربیت کا مفہوم یہ ہے ان خطوط انسانیت کو تربیت دی جائے جن خطوط کو قرآن و سنت نے پیش کیا ہے. اور وہ صرف علم کی بات نہیں ہے، انسانی زندگی، اس کی عمل و دانش اور اس کے ضرور اور اس کی زندگی کے تقاضے، ان تمام کے تمام زاویوں اور رویوں میں رونق پیدا کر دینا، روشنی پیدا کر دینا اور انہیں پرکیف بنا دینا، یہی وہ تربیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی تھی. اور اسی کے نتیجے میں فرمایا تھا کل بنی آدم سید، آدم کی ساری اولاد سردار ہے، سید ہے. والرجل السید اہل بیت، ایک گھر کے اندر مرد سردار ہے. والمرأة سیدۃ بیت زوجها، صرف مرد نہیں، اس پاکیزہ صفات کی حامل عورت جو ہے وہ بھی اپنے گھر کی جنت زینت ہے، وہاں اس کو بھی اسلام نے سرتاج کیا. یہ سرداری کیسے قائم رہ سکتی ہے جب تربیت کو اپنی زندگی کا تھیم بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك. اپنی اولاد کی تربیت کرو، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا. ماذا أدبت وماذا علمته؟ دو چیزیں، تعلیم الگ ہے، تربیت الگ ہے. سوال یہ ہوگا کہ اس کو سکھایا کیا ہے. سوال یہ ہوگا کہ سکھانے کے بعد اس کی زندگی کے نقوش میں یہ روشنی پہنچانی کتنی ہے. پہلے کسی چیز کو یاد کرنا، معلومات کو جمع کرنا، معلومات کو منتقل کرنا، یہی ایک کمائی ہوگا. تو شاید یہود و نصارہ کے پاس تو معلومات بہت جمع ہو چکی ہے. اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوگی. یہ وہ روشنی ہے تربیت جو اللہ جلال نے اپنے محبوب کے ساتھیوں کو عطا کی کہ ایک شخص زازر الکندی بہت بڑا سنگر ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کا سر گزر ہوا ہے. دیکھتے دہشت میں چلا جائے اور انہوں نے کوئی خوف محسوس نہیں کیا. کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا زازان لو كنت تقرأ القرآن لكنت أنت. زازان کاش تو قرآن پڑھ لو تو تم ہی ہو. کام نہیں یہ کون شخص ہے؟ بھائی عبداللہ بن مسعود صاحب رسول اللہ جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں. لوگوں نے کہا جی ہاں. فوراً اس زمانے کی گٹار کو توڑا پیچھے گئے. بتائیے پھر وہ قرآن کون سا ہے جس کی بات کر کے آپ چل گئے؟ وہ صحیح ہے توبہ کی. آج محدثین کی سب میں کھڑا ہے. ایک جملہ اللہ عز و جل نے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں تو جہاں حدیث کے الفاظ میں اولیاء اللہ الذین اذا ذکر اللہ، ان کو ایسی ولایت نصیب فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ڈر نہیں آتا ہے. اور
ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات اور ان کے قول و عمل میں اللہ جلال اتنی پاور رکھ دیتے ہیں کہ اگر زبان سے چند کلمات نکل جائے تو انسانی زندگی کی تبدیلی کے لیے بہت کافی اللہ کو بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی خالد بن سعد بیان کر رہے ہیں من حق الوالد على ولده أن يحسن أدبه وتعليمه۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق یہ ہے کہ میں اسے لباس دوں، خوراک دوں، رہائش دوں، بلا شبہ یہ بھی حق ہے، لیکن سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اسے تعلیم دے اور اس کی تربیت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کو صحابہ نے ثبوت کیا اور صحابہ نے تابعین اور تابعین نے تبع الاتباع ان کے ثبوت کیا، اس میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اولاد یہ نعمت ہے، نعمت کا صحیح استعمال نہ ہو تو یہ نعمت مصیبت بن جاتی ہے۔ جوہر سازجہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ ایسا ہیرا ہے خالیۃ من کل نقش وصور، جس میں کوئی نقش و نگار نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عطا کر دیتے ہیں۔ اب یہ اس انسان کی مہارت ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ اس صاف شفاف ہیرے پہ نقش کیا کرے۔ اور یاد رکھنا جو ہیرا اگر آلود ہو جائے اس کے نقش و نگار بدل ہو جاتے ہیں، واضح نہیں ہوتے۔ اس لیے آفرینت سے لے کر روز اول سے جنہوں نے اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے انہیں پہلے دن سے یہ احساس ناممکن رہتا ہے کہ میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ کیسے بنے۔ اس لیے وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ بڑے ہوں گے، سوچیں گے، پلاننگ کریں گے، کسی اسکول کالج مدرسے میں بھجوائیں گے۔ تربیت کی پہلی بنیاد والدین کا گھر ہے۔ إن الأصول إذا قومتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب۔ جب آپ بیج ڈالتے ہیں پودا نکلتا ہے، اس کی قوتیں دائیں بائیں جاری ہوتی ہیں، ان کو درست کر سکتے ہیں۔ جب وہ تناور درخت بن جائے تو پھر آپ ایک رسی نہیں، اگر آپ کڑیاں بھی ڈال دو تو وہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے، وہ دوبارہ درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے صالحین یہ کہا کرتے تھے کہ اولاد کی تربیت جو کرتا ہے حقیقت میں اللہ ذوالجلال کی بات ماننے والا یہی شخص ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حکم کے باوجود عمل کے رویے نظر نہ آئے، گناہ نہیں ہے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر صبر کرو اور بیٹھ جاؤ کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے کروانا ہی کروانا ہے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، تو ہم دینے والے
ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے کہ تم ہمیں رزق دو، رزق دینے والے تو اللہ ہیں، تو تمہارے دل میں بھی اس طرح کی شیطانی وساوس نہیں آنے چاہیے کہ اگر یہ نمازوں میں لگے رہیں گے تو کمائیں گے ایسے نہیں نرزقک، رزق یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور یہ یاد رکھنا کہ انجام جو ہے یہ تقوی کا ہے اور متقین کا یہ اچھا انجام۔ تربیت جمع یہ اللہ جلال کا حکم ہے۔ وہاں مجاہد بن جبر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اوصوا انفسکم واہلیکم بتقوی اللہ وادبہم۔ یہ وہ شخص ہے مجاہد بن جبر جنہوں نے ایک آیت کر کے سیدنا عبداللہ بن عباس سے پورے قرآن کی 3 مرتبہ تفسیر کی کہ اللہ جلال کا حکم کیا ہے، اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی تقوی کے ساتھ جوڑ لو اور اپنے اور اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرو، انہیں ادب سکھاؤ، زندگی گزارنی کیسے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تذکرۃ الصلاۃ کی مجالس میں کیا گیا ہے کہ بیٹا زندگی میں جھوٹ نہ ہو۔ پڑھنے جا رہے ہیں مکہ سے نکلے، راستے میں چور آ گئے، پوچھا ایک شخص نے آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا 40 درہم ہے۔ کہا تم نے کیسے لیا یہ 40 درہم ہے؟ کہا میرے پاس 40 درہم۔ اس نے مذاق سمجھا کہ چھوٹے سے بچے کے پاس کیسے 40 درہم ہو سکتے۔ بڑا انسان آیا جب میں سمجھا آپ کے پاس کیا ہے؟ کہتے 40 درہم۔ اس کو لے گئے، کہا تم نے کیسے کیا یہ 40 درہم ہے؟ کہا ماں نے کہا تو بیٹا دنیا کی ایسی بھی کیفیت ہو جائے تو میں جھوٹ نہیں کروں۔ کہا اگر جھوٹ بولتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا میں اپنی والدہ کی تربیت کی خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے اس پوری کی پوری گینگ کو چوری سے توبہ طائب کرنے پر مجبور کیا کہ تم ماں کے عہد کو توڑنا پسند نہیں کر رہے، ہمیں اللہ کے عہد کو توڑیں۔ یہ اس وقت کا شعار تھا جس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ما من مولود الا ويولد على الفطرة، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، یہ والدین ہیں جو بچوں کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے میدان عرفات میں پوری کائنات کی روحوں کو بکھیر دیا تھا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے اور وعدہ کیا تھا، فَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے یہ کہا تھا قالوا بلی، اللہ ہمارے رب ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا۔ یہ عادات بناتے ہیں کون؟ والدین۔ یہودی بچہ بنتا ہے تو کیا؟ والدین بناتے ہیں، والدین عیسائی بناتے ہیں، بدھ مجوسی بناتے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ جو عادات یہودیوں کی آتی ہیں کدھر سے؟ والدین کی طرف سے۔ عیسائیوں کی طرح نظریات آتی ہیں تو کدھر سے؟ والدین کی طرف سے۔ اگر ایک باپ کو اور ماں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ رویے تو یہودیوں کے ہیں تو اس کے بچے کیسے اقوام نہیں کریں گے؟
اگر والد کے اپنے نظریات جو ہیں وہ یہودیوں جیسے ہیں تو اولاد کے نظریات جو ہے وہ امام شافعی جیسے کیسے ہوتا ہے؟ ماں کے نظریات اگر یہودی اور عیسائیوں کی عورتوں جیسے ہیں تو بیٹیاں جو ہیں وہ امہات المومنین کو اپنے لیے رول ماڈل کیسے سمجھیں گے؟ یہ نظریات ہمارے ذہن میں تھے، یہی وجہ ہے سب صالحین کہا کرتے تھے من ادب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا، جس نے بچپن میں اپنے بچے کی تربیت کری زندگی کے آخری لمحہ تک اللہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھتے، اور جس نے بچپن میں اپنی اولاد کی تربیت نہ کری راستے دوئی تربیت کر لو، زندگی کے آخری سانس تک عزت بھی پاؤ گے، سکون بھی پاؤ گے۔ تربیت نہیں تو مرتے دم تک تکلیفیں برداشت کرنے اور رونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دو ہی راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی کہ تمہاری دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر سب سے بہترین کاروبار ہے جس سے پروفٹ تمہیں پہنچتا رہے گا وہ تمہاری نیک اولاد ہے۔ سبحان یجعل العبد بعد موته وهو بقدره، سارا ایسے اعمال ہیں انسان تو مٹی میں چلا جاتا ہے اور مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں تسلسل کے ساتھ نیکیاں ڈپازٹ ہوتی رہتی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں ساتھ؟ من علم علما ونشر، کسی نے کسی کو تعلیم دے دی، سکھا دیا، پڑھا دیا، سمجھا دیا، تربیت دے دی، اگر اس کے پاس صلاحیت ہے اس سے سیکھنے والا، پھر اس سے سیکھنے والا، لاکھ طرح کی یہ سلسلہ ہے۔ قیامت تک کے لیے ایک نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ اس نیکی کی وجہ سے نیک ہوئے، اس تربیت کی وجہ سے تربیت یافتہ ہوئے، اور جس نے یہ کام شروع کیا اس کے نام اعمال میں سب کی نیکیاں پہنچ گئی۔ آپ پڑھے لکھے نہیں، اللہ کی تفسیر نہیں، تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں جو پڑھے لکھے کر رہے ہیں، وہ نشہ، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کے دست بازو بنو، اس تربیت، اس خیر کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا مال خرچ کرو، اپنا منصب عہدہ خرچ کرو، اچھی رائے اور اپنی ذہانت اور فطانت کے مشوروں کے سامنے پیش کرو، برابر کے شریک ہو جائیں گے اس تمام نیکی میں جو پڑھانے والا اور تربیت دینے والا ہے۔ اول مسجد، یہ مسجد بنا دے، اول ابن السبیل بنا، کسی مسافر کا گھر بنا دے، او مصحف ورثہ، یا اس نے قرآن مجید کا نسخہ وراثت میں چھوڑا ہے، او غرس نخلا، جس نے کھجور کا درخت لگوا دیا ہے، او حفر بئرا، یا اس نے کنواں کھدوا دیا ہے، او صدقة أخرجها في صحته وحياته، او ولدا صالحا تركه، اولاد چھوڑ کے گیا ہے تو ایسی جو نیک اور صالح والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں پہ فرمایا تھا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، جس سے انسانی زندگی کا انقطاع ہو جاتا ہے، 3 عمل باقی رہتے ہیں۔ من صدقة جارية، جو اس نے صدقہ جاریہ کیا، اور علم ينتفع به، یہ ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع ملتا ہے، اور ولد صالح يدعو له، یہ نیک بچہ جو بچی چھوڑ کے گیا ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک شخص ایک نیک انسان کے پاس آیا ہے اور آ کے کہتا ہے میرا ایک
ایک سوال ہے، یہ بتاؤ کہ میں نیک ہوں کہ نہیں؟ یہ تو اللہ جانتا ہے کیا نہیں؟ اللہ نے آپ کو بہت علم سے نوازا ہے، بتاؤ میں نیک ہوں کہ نہیں؟ جب اس نے اصرار کیا تو اس نے کہا ایک سوال کا جواب تم دے دو، میں بتا دیتا ہوں کہ تم نیک ہو کہ نہیں۔ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ دعا کرتا ہوں، کہا کہ تم نیک انسان۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ درس سے مسلم کی روایت یہ کہہ رہی ہے اول صالح یدعو له، بچہ ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کو دعاؤں میں نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے قیامت کا دن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته في الجنة، ایک انسان کا درجہ جنت میں بلند ہوگا، وہ سوال کرے گا یا رب انا لهذا، اللہ یہ درجہ کیسے مل گیا؟ میں نے تو ایسا عمل ہی کوئی نہیں کیا، انا عارف اعمالی، مجھے پتا ہے میں نے کون سی نیکیاں کی۔ جواب ملے گا استغفار ولدک لک، تیرے بچے نے تیرے لیے دعائیں کی، اس کو ہم نے بلند درجہ دے لیے بنایا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا من ابتلي بشيء من البنات، جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، دو بیٹے، فسقاهن، ان کو کھلاتا ہے، وأطعمهن، انہیں کھلاتا ہے، وكساهن، انہیں پہناتا ہے، فالصبر علیہم، صبر کرتا ہے، ورباهم، تربیت کرتا ہے، وزوجهم، اور ان کی شادی کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن ہوگا جنت میں میرے ساتھ والدین اس طرح کھڑے ہوں گے اس طرح یہ دو ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا من كانت له ثلاث اخوات، والد اور والدہ دنیا میں نہیں رہے، بڑا بھائی بہنوں کی تربیت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، قیامت کے دن ہوگا جہنم کے سامنے وہ دیوار بن جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ان بیٹیوں کو بھی اور بہنوں کو بھی ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تمہاری تربیت ہوگی۔ جواب سنیے گا، وہ کہیں گے لا حتی يدخل آباؤنا، جب تک ہمارے والدین جنت میں نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ادخلوا الجنة انتم واباؤکم، تم بھی جنت میں چلے جاؤ اور والدین کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ یہ وہ معیار ہے جس کے حصول کے لیے انبیاء نے اور رسول علیہ السلام نے اولاد کی تربیت پہ زور دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کو اس قدر بلند مقام ان احادیث کی روشنی میں دیا، تربیت ہوگی تو یہ بچے، یہ اولادیں جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بنیں گے۔ تربیت نہیں ہوگی تو زندگی کے اندر بھی ان الولد مبخلۃ مجبنۃ محزنۃ، بہت بڑا سخی انسان اولاد اس کے آگے وخیم بنا دیتے ہیں۔ بہت انسان حشاش خوش رہنے والا اولادیں اس سے غمگین کر دیتے ہیں۔ بہت بہادر انسان شجاع انسان اولادیں آ کے اسے بزدل بنا دیتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تھی اللہم انی اعوذ بک من زوجہ تشیبنی قبل المجید، اے اللہ مجھے ایسی بیوی سے بچا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے پورا کر دے، ومن ولد یدوم علی ربا، اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرا ہی رب بن بیٹھے۔ وفی روایت اخرى
اللہ میں ایسی اولاد سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَمِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَةً، جب میرے لیے فتنہ بن جائے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا، اللہ مجھے ایسا مال بھی نہیں چاہیے جو میرے لیے وبال ایجاد بن جائے۔ اللہ سے جلال اولاد دے تو نیک اور صالح اولاد دے، مال دے تو حلال مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور 4 نتائج پیش کرتا ہے۔ اگر تربیت اولاد کی نہ کی گئی تو سب سے پہلا جو محرومی کا سلسلہ شروع ہوگا، یہ اولاد ہی تمہاری دشمن بن جائے گی، تمہاری ذات کی دشمن، تمہارے دین کی دشمن، تمہارے نظریات کی دشمن، تمہارے مال کی دشمن، تمہاری خواہشات کی دشمن۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم۔ ایمان پیدا کرنے والوں، تمہاری اولادیں اور بعض بیویاں تمہاری دشمن ہیں، فاحذروهم، ان کی دشمنی سے بچ کے ہو۔ وہ دشمنی کیا ہے؟ والد پہلی صف کا نمازی ہے اور بیٹا کبھی مسجد گیا ہے، والدہ تہجد گزار ہے اور بیٹی کو کبھی نماز مسجد ہے۔ اس سے بڑی دشمنی کیا ہے؟ والد نے زندگی میں کبھی کسی کو اونچا نہیں بولا اور بیٹا مغلظات کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا بیٹھا ہے۔ اس سے بڑی دشمنی کیا ہے؟ والد نیک نامی کی وجہ سے معروف ہے اور بیٹا دنیا جہان کی غلاظتوں کی وجہ سے معروف ہے۔ اس سے بڑی دشمنی کیا ہے کہ اس کو یہ خیال بھی نہ ہو کہ میرا والد کون ہے، میری والدہ کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ عز و جلال ہر ایک کو اولاد کی اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اگر تربیت نہ کی جائے، ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے، دنیا اپنے فتنوں میں مر رہی ہوتی ہے، اس کی اولاد کی تربیت نہ ہو، اولاد کی عدم تربیت کے فتنے میں مر چکا ہوتا ہے۔ وہ زندہ لاش چل رہی ہے، اس کا دل کو چین کے نہیں دیکھتا کہ اس کو غم کتنے ہیں، دکھ کتنے ہیں، اس کی کس طرح کی امنگیں اور کس طرح کی خواہشات، کس طرح کے ارمان تھے، یہ جوان ہوگا، یہ بنے گا، یہ کرے گا اور یہ کرے گا، میرے لیے دعائیں کرے گا۔ کیسی اولاد جس کو غسل دینے کا بھی طریقہ نہ آتا ہو، ماں باپ میں سے بھی فوت ہو جائے تو جنازے کی دعائیں ہی نہ آتی ہوں، یہ اولاد تو نہیں، یہ تو مصیبت ہے۔ اس لیے جب تک تربیت نہیں ہوگی فتنوں سے کبھی بچاؤ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ تمہارے مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولادیں بھی فتنہ ہے۔ تربیت نہیں تو اولاد فتنہ بھی ہے، دشمن بھی ہے، بلکہ قرآن نے تیسرا لفظ بول دیا، تمہیں کسی قسم کی پریشانی آئے تو تم کہتے ہو شاید خود کشی کر کے سکون میں جائے گا۔ کون بھی کافروں پر نہیں آئے، جس نے اولاد کی تربیت نہیں کی اس کی ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کو کسی دشمن سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو دنیا میں کسی سے دشمنی پالنے کی ضرورت نہیں۔ دشمن تمہارے گھر میں، تمہارے دامن میں، تمہاری چوری میں، تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے لقمے سے بڑھ رہا ہے تو تجھے ہلاکتوں کی طرف لے جائے گا، یہ تجھے دنیا میں بھی ہلاکتوں کی طرف لے جائے گا اور قیامت کو بھی اس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا
اس شرمندگی سے بڑی کوئی شرمندگی نہیں. اور یہی بات قرآن نے بیان کی. الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تمہاری اولادیں، تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اگر غافل کر دیا اولاد اور مال نے تو نتیجہ کیا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہ دنیا میں بھی خسارہ پانے والے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات بھی بیان ہے. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں بعض اصول ہیں. ایک ذمہ دار وہ ہے جو پوری سلطنت کا ذمہ دار ہے. ایک ذمہ دار ہے جو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يسترعيه الله رعيه. جس بندے کو اللہ نے ذمہ دار بنا دیا يموت يوم يموت وهو عاش لرعيته. اس حالت میں وہ مر جائے کہ اس کے اپنے متحد اولاد ہے یا حکومت ہے جس ذمہ داری کو اس نے اختیار کیا ہے کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اور صحیح راستے کی طرف لے کے نہیں جاتا. إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ كَمَا فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى. اگر اولاد کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کو صراط مستقیم نہ دکھائی، اس کو دین پہ نہ چلایا. رعایت یہ آپ کی ہے. المملکۃ المصطفیٰ، ہر گھر ایک چھوٹی سلطنت کا روپ دھار لیتی ہے. اگر اس کا خیال نہ کیا تو جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے. اللہ سے جلال ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی اولادوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات جو اس تربیت کے بعد بڑی مہم ہے کہ تربیت کیسے کی جائے. تربیت کے اصول کیا ہیں؟ میں اپنی اولاد کی تربیت کس طرح اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا اصول یہ ہے جس اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو اس کے دنیا آنے سے پہلے اس کے لیے دعا کرو. اولاد مل جانے کے بعد بھی دعا کرو. اولاد مل جانے کے بعد جب تک تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں وہ تمہاری دعاؤں سے محروم ہونا. وہ کیسی مائیں تھیں جو دودھ پلاتی باوضو ہو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور یہ دعا کرتے ہوئے اللہم اجعلہ فقیہا، اللہ اس کو فقیہ بنا دے، اللہ فقیہ بنا دے. اللہم اجعلہ عالما وقائدا للأمة الإسلامیہ، اللہ اس کو عالم بنا اور امت کا سرمایہ بنا، اللہ سرمایہ بنا دے. آج مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی اس لیے ہے کہ یہ سو جائے، ہماری جان چھوڑ دے، پھر وہ پوری زندگی سویا بھی رہتا ہے، کام کوئی نہیں کرے. نظریات بدل گئے، سوچ میں فرق آ گیا. طائف کے لوگوں نے اللہ کے رسول کو دکھ دیا، اللہ نے فرشتہ بھیجا. اگر آپ کہیں
میرادوں اور پوری کائنات کی بستی کو تیز سے رکھو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میں یہ نہیں چاہتا ارجو ان یخرج اللہ من اصوابهم من یعبدوه، میں تو اس کام پہ لگا ہوں اگر یہ نہیں بھی مانے تو ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد ہی اللہ کی عبادت گزار کر جائے۔ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے دعا کی جبھی پیدا نہیں ہوئے، دعا جب تک آپ نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ دعوت الوالد ثلاث دعوات يستجاب لهم لا شك فيها، تین ایسی دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ دعوت الوالد لولده، والدین جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ اسے درد نہیں، لیکن کب جب والدین حلال لقمہ کھاتے ہوں اور فرائض کی پابندی کرتے ہوں اللہ ان کی دعاؤں کو درد نہیں۔ یہ اس سبحان اکبر سے نکلنے والے کلمات ہیں جس سے بڑی صداقت اللہ نے دنیا میں بتائی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا آغاز ہوتا۔ دعا کیجیے، کب کبھی آپ کی شادی نہیں ہوئی دعا کیجیے اللہ نیک اور صالح اولاد دے۔ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی ہے اور وہ بچہ جو سب سے پہلے مسلمان ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب شادی فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کی ہوئی، اللہ کے رسول جب بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی لوری ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی خوشخبری ہوتی ہے شیطان کو راضی کرنے کے لیے، کوئی فائرنگ کر رہی ہوتی ہے اس موقع پہ، لیکن سرتاج رسول نے کیا کیا؟ اللہم بارک لہما فی نشیہما، اللہم بارک لہما فی نشیہما۔ دعا کرتے رہے جب تک سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے اور دعائیں کیا کہ اللہ ان کی اولاد جو ہے وہ بدل دعائیں دعا کیجیے۔ آپ شادی کی ہے تو کبھی دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد يفوت الولد خيرا بسبب تفريط الأبوين كترك التسمية عند الجماع إن الله لا يستحي من الحق۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں اکثر والدین اپنی اولاد کی نیکی سے محروم ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ان کو زندگی کے آداب کا پتہ نہیں ہوتا کہ شادی کے موقع پہ ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے، اور اکثر اپنی اولاد کو انتہائی غلط راستے پہ ڈال بیٹھتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے شیطان کے بارے میں اللہ جلال کا فرمان ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ۔ ان کی اولادوں اور ان کے مالوں میں شرکت شیطان تک کرتا ہے جس طرح کی دعائیں یاد نہیں ہوتی۔ نیک والدین اگر بھول جائیں اس مسئلے میں تو شیطان وہاں بھی شریک ہو جائے گا۔ مال حلال ہے اس سے حرام شرکت کرتا ہے تو شیطان شرکت کرتا ہے۔ اس لیے امام ابن قیم کا کہنا تھا جن شخص کو اللہ ذو جلال کی محبت حاصل ہے اور وہ اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتا ہے وہ زندگی میں کبھی
صبح شام کے اذکار اور ان دعاؤں سے وہ گردانی نہیں کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اللہ کے مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتے ہیں 6 مہینے کا بچہ ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے تربیت میں کیسے کرو. کتنے ماہ کا بچہ؟ کہاں ڈیٹ ہو گئے، کہاں ڈیٹ ہو گئے. بچے کی تربیت کی فکر ہو تو شادی سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے. فکر ہوتی تو صالح عورت کے ساتھ شادی کرتے، فکر ہوتی تو دعائیں آج تو تم کر چکے ہوتے، اب تو نتائج کا وقت تھا کہ بچے کی نیکی تیرے سامنے آتی ہے. اور ایک اور غلطی جس سے تربیت ختم ہو جاتی ہے، جب کسی ماں اور کسی باپ کو زندگی کی پریشانی اس قدر کھائے کر دے کہ اپنی اولاد کو دعائیں دینا شروع کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح دعا رد نہیں ہوتی والدین کی، اس طرح دعا بھی رد نہیں ہوتی. صحیح مسلم کا قصہ آپ کے سامنے ہے. دنیا کا معروف ولی جریج نوافل پڑھ رہا ہے، دنیا جانتی کہ اس کی ولایت ہے. ماں نے آواز دی، سوچتے ہیں امی وہ صلاح کی، ایک ماں کی آواز ہے کہ نماز نفل پڑھ رہے ہیں. کیا سوچا؟ یہ تو اللہ کی عبادت ہے، میں نماز پوری کری. ماں نے کہا اللہم لا تغیث حتی تؤتیہ النساء، اللہ اسے موت نہ دینا جب تک یہ فاحشہ عورتوں کے فتنے میں پڑے. جریج ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. ماں کی دعا پہنچے، جب اسی کو کیا تو آپ کے دعا اور کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آزمائش آگے لیکن اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اس چھوٹے سے بچے کو جریج نے پھر کیا کہا تھا؟ بتاؤ کس کے بیٹے ہو؟ اس نے بول کے کہا تھا فلاں بکریوں کی چرواہے کا بیٹا ہوں. اللہ نے اور کی تو پاکیزگی بھی بیان کر. لیکن یاد رکھنا بددعا کے بچوں کو کبھی نہ. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا میری بات مانتا ہی نہیں، اس قدر بدتمیز ہے. کہا ایک بات پوچھو. کیا پوچھی؟ کبھی دعا تو نہیں دی؟ کہا نہیں. تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں انت افسدتہ، پھر بچے کا گناہ نہیں کہ بچے کی برائی تیری بددعا کی وجہ سے ہی ہے، تو اس کی خیر اور برکت کیسے حاصل؟ کبھی بھی دعا نہ دے. دعا کی ذمہ داری ہے، اور شاید کسی کے علم میں ہو کہ دعا کا دین بھی بدل دے. دعا اس قدر قوت والا ہتھیار ہے. اللہ کے رسول فرمان ہے آسمان سے بلا اترتی ہے، بلا نیچے سے مومن کی دعا جاتی ہے فَيَعْتَرِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. دعا اور یہ بلا آپس سے گھلتا رہتی ہے قیامت تک، زمین تک بلاؤں کو پہنچنے نہیں دیتی. دعا کیجیے. اور میں کہوں گا کہ اگر کسی کو غصہ آ بھی جائے اور اپنے بچے کو دعا دینی ہے تو شیخ سدیس کی والدہ کی دعا دینی ہے. یہ کون ہے؟ یہ حرم کے امام ہیں. مہمان آئے، بچے تھے، بٹی پکڑ کے کھانے میں ڈال دی. تو ماں نے کیا کہا جعلک اللہ امام الحرم. غصے میں آگے کہا بیٹا اللہ تجھے حرم کا امام بنائے. اللہ نے وہ بھی دوسرا طریقہ جس سے آپ اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں، جب تک آپ کا کھانا حلال کا نہیں اس وقت اولاد کی تربیت.
ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود بھی طیب ہے اور طیب اور پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ آج وہ کہاں سے لائیں مائیں، آج وہ کہاں سے لائیں نیک عورتیں جو اپنے خامن کو رخصت کرتے وقت دروازے تک جایا کرتی تھی الوداع کرنے کے لیے، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک ہی گزارش کرتی تھی، ایاک وکسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار، جانے والے حرام سے بچ جانا، میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر سکتے ہیں، تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ آج کا نام آج ہر مجلس میں ہوتا ہے، پتہ ہے راز کیا ہے؟ 10 لاکھ حدیث ہو گئے حافظ کا، ان کا والد غلام تھا، ان کا والد غلام تھا، انار کے ایک باغ کی ذمہ داری اس کو سونپی گئی، باغ کا مالک اپنے ساتھیوں کے ساتھ چہل پہل کے لیے آیا، کہتا ہے کچھ انار لے کے آؤ، عبداللہ بن المبارک کے باغ میں انار توڑے اور پیش کر دیے، وہ غصے میں آ کے کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں میٹھا انار کون سا ہوتا ہے، کڑوا کون سا ہوتا ہے؟ مسکرا کے جواب دیا آپ نے تو ذمہ داری دی تھی، اجازت بھی نہیں دی کہ میں انار کو چکھ کے دیکھوں، مجھے تو نہیں پتا میٹھا کون سا ہوگا اور کڑوا کون سا ہوگا۔ فوراً ساتھیوں سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آج تک جب سے آیا اس نے ایک انار بھی توڑ کے نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے والد کو مالک بلاتا ہے، کہتا ہے تم نے واقعہ آج تک نہیں کھایا؟ کہا آپ کی اجازت نہیں تھی، میں نے اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کیا۔ کہا اگر آپ پسند کریں تو میں ایک مشورہ کروں آپ سے۔ کہا کروں؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا مشورہ دو گے؟ قال الیہود یزوجون للمال، مشورہ یہ ہے یہودی مال کو دے کے شادی کرتے ہیں، والنصارى یزوجون للجمال، عیسائی جمال کو دے کے شادی کرتے ہیں، والعرب یزوجون للحسب، اور عربوں کی عادت ہے وہ حسب نسب کو دے کے شادی کرتے ہیں، والمسلمون یزوجون للتقوى، اور مسلمانوں کے پاس تو ایک ہی بات ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ شادی کرتے ہیں۔ اس باغ کے مالک نے پھر کہا اللہ کی قسم میری زندگی میں آپ سے بڑھ کے متقی میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور اپنی بیٹی کا نکاح کیا جس کے فضل سے عبداللہ بن المبارک اللہ جلالہ نے آفا۔ یہ امام بخاری کا نام ایسے نہیں آ گیا، باپ ان کے جب دنیا سے جا رہے تھے احمد بن حفص بیان کرتے ہیں میں نے ایک سوال کیا بیٹے کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے تھے؟ کہ لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہہ، حرام کا درہم تو دور کی بات، میرے مال میں ایک درہم شبہ کا بھی نہیں ہے، اور مجھے امید ہے میرا رب اس کا بدلہ مجھے دے گا۔ اور بدلہ کیا دیا؟ دنیا کی کوئی مسجد اور مدرسہ نہیں جہاں امام بخاری کا نام ہے۔ حلال مال جب تک نہیں ہے تربیت نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، جاہلیت میں ان کا غلام اس نے کہانت کی تھی، جادوگری۔ جب ان کے پاس آ گیا تو جس کو دم دوڑ کیا تھا اس نے کچھ چیز لا کے دی، کھانے لگے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پیش کر دی۔ انہوں نے ایک لقمہ ابھی منہ میں ڈالا، کہتے ہیں یہ کہاں سے لے کے آئے گا؟
میں نے کہانت کی تھی آج اس کی شیرینی مجھے ملی ہے. منہ میں انگلی ڈالی اور طے کرنا شروع کر دی. حالت بگڑ گئی. پوچھا کیا کریں؟ کہتے واللہ لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها. اللہ کی قسم اگر اس کو نکالتے میری جان بھی نکل جائے تو میں راضی ہوں. حرام کا لقمہ میں اپنے پیٹ میں نہیں ڈال سکتا. اور کہہ کر یہ ہے وہ مشن اور منہج جو صحابہ کرام نے مسلمانوں کے لیے چھوڑا ہے. یہ اس وقت میرا سبب کہاں کرتے تھے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی بات کر سنی. باپ کیسا اور بیٹا کیسا؟ کہاں سود کا درہم نہیں, رشوت کا درہم نہیں, ٹیکس کا درہم نہیں, اور نہ ہی حرام کا درہم, نہ ہی حرام تجارت اور بزنس کا درہم. یہ تو ہے ہی چیزیں الگ الگ. شبہ کا درہم مجھے پتہ چل جائے کہ شبہ ہے وہ واپس کرنا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. میں 1,00,000 درہم اگر صدقہ کروں اس سے زیادہ میں اس بات میں نیکی سمجھتا ہوں کہ میں شبہ کا 1 درہم بھی اپنے قریب نہ آئے. یہ ہے وہ اصول جس سے اولادوں کی تربیت ہوتی ہے. یوسف بن اسباط کہتے ہیں اذا تعبد الشاء يقول ابلیس. اور نہ جانے یہ کیسے تعبیر کر دی یوسف بن اسباط نے. جب نوجوان عبادت گزار بنتا ہے تو ابلیس اپنے چیلوں کو کہتا ہے صرف یہ دیکھو این مطعمہ, کھاتا کیا ہے. فإن كان مطعمه مطعم سوء. اگر نوجوان عبادت گزار بھی ہے, حرام کا لقمہ لیتا ہے, تو ابلیس کہتا ہے پریشانی کی بات نہیں, وقت ضائع نہ کرو, یہ کام خود ہی اپنا کر لے گا, ہمیں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. جب تک حلال مال نہیں ہے اولاد کی تربیت میں. اس حلال مال کا تعلق والدین کے ساتھ بھی ہے, معلمین اور مربیین اور اساتذہ کے ساتھ بھی. کیونکہ اولاد کی تربیت نہ اکیلے والدین کرتے ہیں نہ اکیلے اساتذہ کرتے ہیں. اساتذہ کے پاس تو 8 گھنٹے بچے ہوتے ہیں, 6 گھنٹے ہوتے ہیں, باقی 16 گھنٹے تو والدین کے پاس ہوتے ہیں. اس لیے حلال لقمہ کھلانے والے والدین کبھی اپنے بچوں کی خوشیوں سے محروم نہیں ہوتے. اس اصول ہے ماں چاہتی ہے اگر اپنی اولاد کی تربیت تو اس کے والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کے لیے ایسا خامن تلاش کرے جو اس کو جنت کی راہ پہ چلانے والا ہو. باپ چاہتا ہے اپنی اولاد کی تربیت تو اس کے مزاج کا یہ حصہ نہیں, اس کی پریورٹیز یہ ہونی چاہیے میں نے وہاں نکاح کرنا ہے جو میری اولاد کو جنت کا وارث بنانے کی تربیت دینے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ فرمایا تھا اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ہمارے پاس ایک ایسے آدمی کا درمیان آ جائے جس کا دین بھی مجھے پسند ہے, اخلاق بھی پسند ہے, تو شادی کر دو. دین سے بڑا اس بندے کا خالق سے تعلق خوبصورت ہے, اخلاق سے بڑا اس بندے کا مخلوق سے تعلق بڑا اچھا ہے, تو شادی کر دو. الا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. اگر تم نے شادی نہ کی تو دنیا میں پھر فساد ہوگا. کیا فساد ہوگا؟ یہ سب فساد ہی تو ہے جس کی فکر میں آپ بیٹھے ہیں کہ یہ فساد ختم ہو. ہر شخص شکایت کرتا ہے اپنی اولاد کی, کیا کرے نماز نہیں پڑھتا, کیا کرے بدتمیزی کرتا ہے, کیا کرے تنگ کرتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ان آنکھوں نے دیکھا, میرے اس کانوں نے سنا, ایک شخص بیٹھ کے سامنے کہہ رہا تھا دعا کرو میرے بیٹے کی لاش آ جائے, اس پہ شکر کی اور نفر کرا کرو. وہ
باپ کتنا غمگین ہوگا، وہ کتنا ٹوٹا ہوا ہوگا جو اپنی اولاد کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے اس کی لاش آ جائے تو مجھے سکون مل جائے۔ اللہ جلال ہر ایک کی اولاد کو نیک بنائے۔ اولاد کی تربیت کا ایک چوتھا پہلو ہے جس کی طرف آج توجہ ایسے ہی ختم ہوئی نہیں، کروا دی گئی۔ اس کے بارے میں اس درس سے پہلے گفتگو ہو رہی۔ کبھی کسی نے بچے کی ولادت کے بعد کسی عالم یا کسی نیک انسان سے دعا کروائی؟ صحابہ کا یہ مزاج تھا، بچہ پیدا ہوتا سید المرسلین کے پاس لاتے، اللہ کے رسول صرف دعا ہی نہیں کرتے، تحنیک دیا کرتے تھے۔ آپ کھجور کو چبا کے اس بچے کے منہ میں ڈالے۔ آج کوئی دعا یا رجل صالح، نیک آدمی کی دعا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ سمجھتے تھے۔ صحابہ کو جب بھی مسئلہ ہوتا اللہ کے رسول سے دعا کرواتے، جب وہ اللہ کے پاس چلے گئے اللہ کے رسول کے چچا سے دعائیں کرواتے، پھر صحابہ کرام سے دعائیں کرواتے۔ آج دعائیں لینے کا سلسلہ ختم ہو۔ آج زندگی کی پہلی خوراک جو بچے کے منہ میں جاتی ہے اس کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ یہ وہ پہلا لقمہ ہے جو چند حصوں پر مشتمل ہوگا، یہ کم از کم کسی نئے انسان سے تحریک دلوانی چاہیے، دعا کروانی چاہیے۔ یہ دعا ہی تھی عبداللہ ابن عباس کے لیے اللہ کے رسول کی، اللہم علمہ التأویل، اللہ اس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے، اس جیسا دنیا میں کوئی مفسر نہیں آیا۔ اللہم علمہ الحکمہ، اللہ اس کو حکمت و بصیرت سکھا دے۔ آج تک اتنا حکیم انسان اللہ نے نہیں دکھایا۔ یہ 14 سال کا مفتی اور 65 سال صحابہ اس کے فتوے کو مانتے تھے، دعا لیا کریں اور تحنیک کے کسی نئے انسان کی طرف رجوع کریں۔ ایک طریقہ تربیت کا 5واں بھی ہے اور یہ بھی ختم ہو گیا۔ میں نہیں چاہوں گا کہ آپ سے بھی پوچھوں، آپ اپنے آپ سے ضرور پوچھیے، کتنے ایسے پیارے بھائی اور بہنیں بیٹھی ہوں گی جن کا ابھی تک عقیقہ نہیں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الغلام مرتہن بعقیقتہ، الغلام مرتہن بعقیقتہ، جب تک عقیقہ نہیں ہوگا بچے کی نیکی گروی رہتی ہے، رکی رہتی ہے۔ کیسے بچہ نہیں ہے؟ اس کا حق ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یذبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن جانور ذبح کر کے اس کا عقیقہ کیا جائے، وَيُسَمَّى، اس کا نام رکھا جائے، وَيُحَلَّ رَأْسُهُ، اور اس کے سر کے بال صاف کر کے جتنا اس کا وزن ہو، دوسری روایت میں آتا ہے اس وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ آج یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ الغلام مرہون بعقیقتہ، اس کی نیکی تو گروی ہے، جب تک آپ عقیقہ نہیں کرتے وہ کیا نیکی کرے گا؟ عقیقہ کرو، 7ویں دن نہیں کر سکے، العقیقہ تذبح لسبع او الاربع عشر، 14 دن کر لو، نہیں کر سکے او ل21، 21 دن کر لو، نہیں کر سکے جب طاقت ملی ہے اس وقت کرو، لیکن کرو ضرور۔ لیکن آج تو ولیمے ہو جاتے ہیں، بچوں کے عقیقے نہیں ہوتے، شادیاں ہو جاتی ہیں، عقیقے کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ عقیقہ اور ولیمہ بھی اکٹھے کرتے نظر آتے ہیں۔ بیٹے کی طرف سے 2 جانور، 2 بکریاں، مذکر مؤنث سے کوئی حرج نہیں ہے، اور بیٹی کی طرف سے 1 جانور ذبح کرنا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے اس کی نیکی کا آغاز ہوتا ہے، نیکی کی راہیں
کشادہ ہو جاتی ہے، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ آج ہی وقت ہے، اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو اپنا عقیقہ ضرور کرے، لیکن یاد رکھنا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گائے نصاب ہی سے ہے تو عقیقے بھی 3.5 ہو جائیں گے، نہیں، عقیقے کے لیے مستقل جان ہونا یہ ضروری ہے۔ نام کی بات آئی، تربیت کا یہ حصہ ہے، اچھا نام رکھا کرو۔ ایک عورت آئی کہتی ہے میرا نام عاصیہ ہے، صاد کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم عاصیہ نہیں، عاصیہ کا مطلب تو برے کام ہوتا ہے۔ انتی جمیلہ، تیرا نام جمیلہ ہے۔ نام وہ رکھو جو اللہ کو پسند ہے۔ احب الاسماء الی اللہ الحمد، حامد، محمود، حماد، حمید، یہ نام اللہ کو پیارے ہیں۔ عبد الرحمن، عبداللہ، انبیاء کے نام رکھے، صحابہ کے نام رکھے، صحابیات کے نام رکھے۔ عمر کے پاس سے بچہ لایا گیا، باپ کہتا ہے بڑا بدتمیز ہے، عمر سزا دینا چاہتے تھے، بیٹا کہتا ہے میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں، کہو قال امنی، پہلے امن دیجیے کہ آپ مجھے کچھ کہیں گے نہیں، فانت آمن، کہ اس نے میرے 3 حق ادا نہیں کیے، میں اس کی عزت کیسے کروں گا؟ کہا تیرے کون سے حق تھے؟ کہا میرا پہلا حق تھا کہ میری ماں نیک تلاش کرتا، اس نے رقاصہ رقص کرنے والی سے شادی کر کے میرا حق ادا نہیں کیا۔ دوسرا حق یہ تھا کہ میرا نام اچھا رکھا، وَسَمَّانِي جُعْلًا، اس نے میرا نام جعل رکھا ہے، اور جعل اس کیڑے مکوڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت میں بنتا ہے، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ تیسرا حق یہ تھا کہ مجھے قرآن پڑھا تھا، اس سے پوچھو آج تک اس نے مجھے قرآن کی ترغیب دی، یا اس نے میرے 3 حق پورے نہیں کیے تو میں اس کی عزت کیسے کروں؟ یہ حقیقت ہے۔ آج مصیبت یہ آ گئی، لوگ کہتے ہیں میں نے نیٹ میں یہ نام دیکھا، بس اس کا معنی بتا دو، میں نے وہ نام رکھنا ہے جو پہلے نہ ہو۔ یہ کوئی معیار نہیں میرے بھائی، میرے معزز، یہ کوئی معیار نہیں ہے معیاریت کا۔ معیار یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کے نام رکھیں، صحابہ کرام کے نام رکھیں، جو اللہ کو پسندیدہ نام ہے وہ نام رکھیں۔ سب سے پہلے ایک بنیادی باتوں کے بعد اولاد کی تربیت توحید پر کریں۔ ابراہیم التیمی فرماتے ہیں صحابہ کرام سے لے کے سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلا کلمہ جو بچے کی زبان پہ آنا چاہیے، كانوا يستحبون ان يلقنوا الصبي الصلاة، سب سے پہلے وہ نماز اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنے بچے کی زبان پہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے بھی کہتے ہیں كنا نتعلم الایمان قبل القرآن، ہم قرآن سے پہلے ایمان سیکھتے تھے۔ بچوں کو ایمانیات کی بات سکھائیں، اللہ کون ہے، اللہ جلال ذات کے اعتبار سے کہاں ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، اللہ کی توحید سب سے پہلے اس کو سکھائی جائے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہی تھا عبداللہ بن عباس، جب اللہ کے رسول نے 4 سبق دیے، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، بیٹا میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، تو اس کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے۔ کون سی 4 باتیں بتائی جو پوری دنیا کے لیے بنی؟ بیٹا اذا سألت فاسأل الله، تیرے ہاتھ اٹھنے چاہیے تو سے اللہ اس سے مانگنا ہے جب مانگے، اور استعنت فاستعن بالله، مدد طلب کرنی ہے تو اسی سے طلب کریں۔ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے فائدہ دینے کے لیے نہیں ملے گا جب تک وہ نہیں چاہے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان دینے کے لیے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تمہیں نقصان۔ توحید کے بعد صحابہ اور سلف صالحین اللہ کے رسول اور صحابہ کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ صادق البنانی اپنے استاد سے کہتے ہیں یہ آنکھیں
میرے قریب کیجیے، کم از کم میں ان کو پوچھا دے دوں جنہوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہوا ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں جس طرح سلف صالحین جس طرح قرآن ایک دوسرے کو سکھاتے تھے، صحابہ ابو بکر و عمر کی محبت بھی سکھایا کرتے تھے جس طرح سنت سکھاتے تھے۔ پیدا ہوگی سلف صالحین رات کو سوتے وقت انبیاء کے قصے سناتے ہیں۔ کیسے طالب علم سوال کرتا ہے، کیسے استاد پوچھتا ہے بیٹا آپ کیا بنو گے؟ میں ڈاکٹر بنوں گا۔ دوسرے سے پوچھا میں انجینئر بنوں گا، بننا چاہیے۔ پوچھا بیٹا آپ کیا بنو گے؟ کہا میں صحابی بنوں گا۔ بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میری ماں نے کہا تھا دنیا میں اگر کوئی مثالی انسان گزرا ہے وہ صحابی ہے۔ یہ ماں کی بات ہے۔ کیسے باپ جو ہے اپنے بیٹے کو آئس کریم لے کے دیتا ہے اور پکڑا کے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ بیٹا یہ کیا؟ کہا ماما کو جب خوشی ملتی تھی تو وہ سجدہ کیا کرتی تھی۔ یہ تربیت ہے۔ کہاں ہے وہ مائیں؟ اولاد کہتی کھانا کب پکے گا؟ بیٹا صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو کھانا پہنچ چکا ہوگا۔ یہ وہ تربیت ہے۔ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، صحابہ کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت، یہ والدین ملا ہے۔ نماز کی محبت، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرواتے ہیں۔ کہتے ایک مرتبہ بچے کو اٹھا دو، ایک سجدہ بھی وہ کر لے کافی ہے۔ اس کی عمر کتنی ہوتی؟ صرف اس کو پتہ یہ ہوتا کہ یہ دائیں جانب ہے یہ بائیں جانب ہے۔ 7 سال کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، 10 سال میں سرزنش بھی کر سکتے ہو اگر نماز نہیں پڑھنا، لیکن صرف اس لیے سر اٹھاتے بچوں کو ایک بھی سجدہ کرے گا اس کی ہڈیوں میں نماز کی محبت آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ کرام کو فطرت کی چیزیں سمجھائیں، اپنی اولاد کو فطرت کی چیزیں سمجھائیے۔ کیسے 7 سالہ بچہ اللہ کے رسول کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا ہے؟ 7 سالہ بچہ۔ آج کمال یہ ہو بچے وہ صرف سوچے اس نے یاد کی، قافلے گزرتے قرآن پڑھتے اس نے سن کے وہ سنتے یاد کر لیا۔ اولاد کی تربیت میں جہاں فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے وہاں ان کو آداب سکھانا بہت ضروری ہے۔ آج سچی بات یہ ہے شہری والدین کو ہوتی اس بات میں ہے کہ ان کی اولاد میں کوئی ادب نہیں، نہ بولنے کا ادب، نہ بیٹھنے کا ادب، نہ چلنے کا ادب، نہ کسی طرح معاملہ کرنے کا ادب، نہ والدین سے محبت لینے کا ادب، نہ احترام دینے کا ادب۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ کے رسول کے سامنے کھانے میں ہاتھ ادھر اور ادھر ڈال رہا، آپ نے صرف ایک مرتبہ کہا کہ نہیں بیٹا خود کھانے کے قریب ہو کے بیٹھو، دور جا کے نہ بیٹھو، کھانے کے قریب ہو کے بیٹھو۔ کوئی بھی بسم اللہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا، کوئی بھی ابھی دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، کوئی بھی نہیں اپنے سامنے سے کھانا کھایا کرو، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں لے کے جاتے۔ صحابی کہتے ہیں زندگی گزر گئی میں زندگی میں کبھی سجدہ کو چھوڑا نہیں۔ آخری بار اولاد کی تربیت کا یہ پہلو جس نے مضبوط کر لیا کہ حرمات اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے بچوں کو بچا لیا، وہ کامیاب۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ كان إذا طلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل عنه معرضا حتى يحدث منه توبة۔ پتہ چل جاتا کہ کسی شخص نے غلط بیانی کی ہے، جب تک توبہ نہ کروا لیتے، جھوٹ سے
سے اس وقت پر اس سے کلام کرنا پسند نہیں کرتا. یہ سب کا طریقہ ہے. معاذ بن جبل نے ایک بچے کو دیکھا کانٹیاں پھینک رہا ہے, سمجھ رہا ہے, کہا ایسا کرنا منع ہے, کسی کی آنکھ میں لگ جائے گا, اس سے نہ تو شکار ہوگا نہ تمہیں فائدہ ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا تم یہ کہہ رہے پھر کیا ہوا؟ لا اکلم ابدا, زندگی میں میں تجھ سے کلام نہیں کروں. ایک شخص نے جنازے میں جاتے کہکہا لگایا. دوسرا کہتا ہے جنازہ اور کہکہا, اللہ کی قسم یہاں شیوا تجھ سے بات نہیں کروں گا, تجھے اتنا بھی ادب نہیں ہے کہ جنازوں کے ساتھ کیسے جاتے. صحابی عبداللہ بن عمر صحابی ہے, کہا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو. بیٹے نے کیا کہا؟ واللہ لنمنعہم, ہم ضرور روکیں گے. ایسے نہیں کہا, کیا کہا؟ لِيَتَّخِذَنَّهُ أَخْلًا, کہیں یہ فتنہ نہ پھیلائیں. باپ عبداللہ بن عمر ہیں, تھپڑ رسید کیا اور 2 مہینے تک اپنے بیٹے سے بات نہیں کی. صحابی ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ, چھوٹا بچہ ہے, ریشم کا لباس پہن کے آ رہا ہے. مرحبا کہا, جو دیکھا کہ ریشمی لباس بچے کو پہنایا ہے, قمیص تو چیرا اور کہا جاؤ اپنے ماں سے کہو دے تو یہ بھی سوگا بھائی وہاں مردوں پہ ریشم حرام ہے, یہ میں برداشت نہیں کر سکتا, وہ اور لباس پہن کے آؤ پھر میرے پاس آؤ. دین ہے. آج 10-10 سال تک بچوں کے لباس پہ بھی ماں اور باپ غور نہیں کرتے اور کہتے ہیں ابھی بچے ہیں, یہی بچے جوان ہوں گے, انہی کے نظریات رہیں گے. لباس مذہبی ہو, شوق صحابی بنانے کا ہو, شوق کبھی پورا نہیں ہوگا. دھوڑ ڈال سر کے بالوں کی وہ مذہبی ہو, شوق یہ ہو کہ عبداللہ بن مبارک کی دیکھنے سے یاد آئے, یہ شوق پورے کبھی نہیں ہوتے. یہ ان نظریات پہ ہی اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑتی ہے جن نظریات پہ صحابہ نے کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صرف بھانجے نے اتنی بات کہی تھی کہ آپ ہر وقت سرسائی کرتی رہتی ہیں, آپ کے ہاتھ پکڑنے چاہیے, مال کو ضائع کر دیا, صدقے سے سر روکا تھا. اللہ کی قسم میں اس سے بات نہیں ہے. کون ہے عبداللہ بن زبیر جن کی وجہ سے بات کہی, جن کی وجہ سے سیدہ عائشہ کو عبداللہ کہا جاتا, اتنا لاڈ اور پیار تھا ان کے ساتھ. یسمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں بات کی, ننیال بھی آئے, کہا نہیں بات نہیں کرو. اس نے اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کی ہے اور اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے. یہ سچا کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا عمل کام نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ چادر شباب کی انہیں لے کے آئی. آگے کہتی ہیں اندر دیکھو, اندر آ جائے. سیدہ عائشہ نے کہا بہن ہے, کہاں آ جائے؟ کہتی ہیں کلنا, سارے آ جائیں. تو مسکرا کے کہتی ہیں کلو, سارے آ جاؤ. لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ بھانجا میرا چادر میں چھپا ہوا ہوگا. جب کہ خالہ سے چمٹ ہے, کہا نہیں مانو سب سے پہلے کہ اللہ کے رسول کی نے مخالفت کی ہے, میں نے قسم اٹھائی ہے جو کفارہ نہیں دوں گی اس سے سلام نہیں کروں. یہ خیرت جب تک والدین میں نہ آئے, یہ وہ محبت دین کی جب تک والدین میں نہ آئے, تربیت نہیں ہوتی. قریب آئے اللہ سے. میں العالمین جن کے روشن چہرے یہاں تشریف فرمائے, اللہ ان کو اپنا تدارک نصیب فرما, ان کی اولاد اور نسلوں کو بھی نہیں کرا. یا العالمین ان کو بھی ان کی اولادوں کو ساری مسلمان بنا. یا العالمین سب گناہوں سے درگزر فرما, ہر قسم کی بیماری و پریشانی سے محفوظ فرما.
یا عالمین صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنا، اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہمیں نیک اور صالح اولاد نصیب کرنا۔ اس طرح آج تیرے دین کی بات سننے کے لیے جمع ہیں، اولئک کو جنت الفردوس میں رہنے والے ہیں، اور اولادوں کے ساتھ جمع فرما اور تیری یاد کا مستحق بنا۔ یا عالمین اس دیارے کو مبارک بنا اور اس کے چلانے والوں کی زندگیوں میں برکت فرما۔ مولا کریم اس طرح یہ تیرے بندوں کے دلوں کو تیری یاد سے بھرتے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو بھی آباد فرما، اور پھر آخرت میں بھی جنت میں بھی ان کے گھر آباد فرما۔ وآخر دعوانا جی